جو پریشانی اور مشکل میں ہے انہیں بھی اپنی خوشیوں میں شریک کریں اور ایک ایسے اخوت اور ایک ایسا بھائی چارہ قائم کریں کہ خصوصاً جو حالیہ کامیابی حاصل ہوئی ہے پاک بھارت جنگ میں ایک تاریخی کامیابی، اس سے جو پورے ملک میں ایک لوگوں کا حوصلہ اور عزم جو ہے وہ بلند ہوا ہے اور پوری قوم ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح جو ہے وہ بالکل ایک چٹان کی طرح کھڑی ہوئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ قربانی کا موقع ہے اور یہ قربانی کا مہینہ ہے، اور آج ہم نے جو عید الاضحیٰ کے یہاں پر سنت ادا کی ہے، جو نماز ہم نے ادا کی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ جانوروں کی بھی قربانی ہوگی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ سالہ سال سے ہمارا ایک غریب طبقہ ہے، ایک متوسط طبقہ ہے، اس نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ تو اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا ہے کہ یہ جو کامیابی ہوئی اس کو اگر برقرار رکھنا ہے تو اب اشرافیہ کو قربانی دینی ہے، انہیں بھی اس ملک کی مضبوطی اور استحکام میں، تعمیر اور ترقی میں، اس کی سلامتی اور دفاع میں اب اپنا حصہ دینا ہوگا اور اپنی قربانی دینی ہوگی۔ اور وہ طبقہ جو اپنی آمدنی پر ٹیکس نہیں دیتا اسے ٹیکس دینا چاہیے، تاکہ یہ جو ٹیکسوں کی بھرمار ہے، یہ بجٹ کا مہینہ بھی ہے، تاکہ جو ٹیکسوں کی بھرمار ہے ایک عام آدمی پر، وہ اشیاء خرد و نوش خریدے، کوئی بھی اشیاء ضرورت خریدے اس کے اوپر ٹیکس ہے۔ اور جو بڑے بڑے چقادری ہیں، بڑے وڈیرے ہیں، جاگیردار ہیں، عمرہ ہے، رؤوسا ہے، ان کی آمدنیوں پر کوئی ٹیکس نہیں۔ میرے خیال میں تیل، بجلی اور گیس کی قیمتوں کو اب کم کرنا چاہیے اگر یہ کامیابی اور خوشی کو اور جو یکجہتی اس کو قائم رکھنا ہے۔ لوگوں کو ایک موقع دینا ہے کہ وہ آگے بڑھے، اپنے معیار زندگی کو بہتر بنائیں، ملک کی تعمیر و ترقی میں وہ بھی حصہ لیں، ملک کی معاشی ترقی کے عمل میں انہیں بھی شامل اور شریک کیا جائے۔ مہنگائی اور بے روزگاری کے خاتمے کے لیے یہ جو وفاقی بجٹ آ رہا ہے، ہم نے شیڈو بجٹ پیش کیا گزشتہ روز، تو اللہ تعالیٰ ہمارے جو حکمراں ہیں، جو حکومت وقت کے اہلکار ہیں، انہیں یہ توفیق دے کہ اس میں جو عوام دوست، اس میں جو غریب دوست اور معیشت، کاروبار اور تجارت دوست تجاویز ہم نے دی ہے، اس پر ہماری یہ حکومت، اس کے اہلکار بھی عمل کرے اور ایک ایسا بجٹ بنائیں جس سے کہ لوگوں کو ریلیف ملے، سکون کا سانس لینے کا موقع ملے، وہ بھی سر اٹھا کر چل سکیں۔ اور اگر ہم یہ کام کر دیں، انہیں یہ مواقع دے دیں، تو پھر یہ جو انڈائریکٹ ٹیکس ہے اس کی لعنت کو، اس کی فرید کو ہم کم سے کم کریں، جو ڈائریکٹ ٹیکس ہوتا ہے اس کو بڑھائیں، جو آمدنی پر ہوتا ہے۔ لوگوں کی جب آمدنی بڑھے گی، وہ کام کاج کریں گے، کاروبار کریں گے، تو اپنی آمدنی پر ایمانداری سے ٹیکس دیں گے۔ تو زراعت پر میں نہیں کہتا کہ ٹیکس لگائیں، لیکن وڈیروں، جاگیرداروں کی آمدنی پر ٹیکس لگنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو ریل اسٹیٹ میں، ریٹیل میں ہیں، جو تاجر ہیں، ان کی انجمنوں سے مشورہ کیا جائے، 250 باڈی سے مشورہ کر کے پھر ان سے کہیں کہ وہ کس طرح ٹیکس دیں گے، کوئی فکس ٹیکس دیں گے۔ تو ہر شخص ٹیکس دینا چاہتا ہے، لیکن یہ جو بیچ میں افسران ہوتے ہیں، FDR کے لوگ آتے ہیں، اور وہ جس طرح لوگوں میں ڈر و خوف پیدا کرتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ اس کو دور کرنے کی ضرورت ہے، لوگوں کا اعتماد حاصل کرنے کی ضرورت ہے۔